الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، الحمدللہ ہم ماہ مبارک میں بڑی عافیت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ باری تعالیٰ نے ہم پر دوبارہ رحم اور کرم فرمایا کہ ہمیں ماہ مبارک میں داخل کروا کر اس کی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کا موقع دیا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے الحمدللہ ایک عشرہ ہمارے سے گزر گیا۔ اب دوسرا عشرہ بھی جو مغفرت والا عشرہ ہے یہ بھی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت، بقیہ جو 2-3 دن اس مغفرت والے عشرے کے باقی ہیں ان کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جگہ جگہ متقی بنانا چاہتا ہے۔ جگہ جگہ آپ نے بارہا آیتیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو متقی بنانا چاہتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرنا ہے، ویسے اللہ کا تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم بحالت مسلمان مرو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے ایسی زندگی گزارو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو متقی بنانا چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں موقع دیتے ہیں۔ اب یہ ماہ مبارک بھی اسی کا ایک موقع ہے۔ بارہا ہم نے سنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت کریمہ نازل کی اور اس کے اندر یہ بتلایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے ذریعے سے بھی ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے وہاں بھی اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، وہاں بھی خطبہ نکاح میں تقوی والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ متقی بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ متقی بننے کے بعد بندہ اپنے رب کی مغفرت کا پورا حقدار بن جائے۔ بندہ اپنے رب کی طرف جب جاتا ہے، بندہ اس دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف جب کوچ کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے پروانوں کے ساتھ اس دنیا سے اس کی رخصت ہو۔ جیسے ہی مر جائے فوراً اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما دے۔ تو یہ مغفرت والا عشرہ بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمیں دیے کہ میرے بندے اس ماہ مبارک کے دوسرے عشرے میں، جیسا کہ ایک حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی کہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی والا ہے۔ تو یہ جو دوسرا عشرہ ہے یہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے اور یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ لیکن افسوس ہم پر اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنے ایام گزر گئے، اتنے روزے گزر گئے اور مغفرت والا عشرہ ختم ہونے والا ہے، ابھی تک ہم نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ بڑی قابل فکر بات ہے، ہم تمام کو اس بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ مزید 2 دن باقی ہیں، ان دو دنوں کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی جو سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ندائیں آتی ہیں، ان نداؤں پر
اگر ہم لبیک نہ کہیں تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ تو اس مبارک مہینے کا جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مغفرت کروانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جو اس عشرے کی خاصیت ہے وہ یہ کہ تیسرا عشرہ ہمارے سامنے بالکل قریب ہے۔ یہ عشرہ اعتکاف والا عشرہ ہے، اور یہ اعتکاف بڑی پیاری سنت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف فرمایا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر داخل ہوئے تو مدینے کی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف نہیں چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسلسل معتکف رہے، اعتکاف کرتے رہے، اور اعتکاف اتنی عظیم دولت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اور ایک خندق کی جو مسافت ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک جتنی مسافت ہے، آسمان سے لے کر زمین تک جتنی گیپ ہے، ایسی گیپ کے 3 خندق اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اور جہنم کے درمیان حائل کر دیتے ہیں۔ تو اعتکاف بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اعتکاف میں بندہ اپنے رب کے در پر پڑ جاتا ہے، اپنے اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اور اپنے رب کا مقرب بن جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہو کر، مسجد کا کونا پکڑ کر، اللہ کے در پر پڑھ کر اللہ کو منانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور جب اپنے رب کے در پر ہم پڑ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لوگ بہت ساری، ان کے پاس اگر ہم اپنی تمنائیں حاجتیں 1 سے 2-4 مرتبہ بھی پیش کر دیں تو ہماری حاجتوں کو وہ پورا کر دیں گے، لیکن یہ رب ہمارا وہ رب کریم ہے، وہ رب رحیم ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ مالکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ وہ ہمارا رب ہماری کیوں نہیں مانے گا؟ تو اعتکاف والی جو سنت آ رہی ہے یہ بہت عظیم ترین سنت ہے، بہت اہم ترین سنت ہے۔ اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی مجھے اور آپ کو پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 10 دن ہیں وہ بھی اللہ کے گھر میں گزاریں گے، بڑا پیارا منظر رہے گا، بڑا پیارا ماحول رہے گا۔ اس لیے اس بات کی فکر کریں، ہر محلے والے محلے کے اندر اپنی مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کی فکر کریں، ماحول اس طرح اپنے علاقے کا تبدیل کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ہمارے لیے فکر کی بھی بات ہے۔ تیسری بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ الحمدللہ اس مہینے میں ہر آدمی اپنی جیب سے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور اسی طرح صدقہ خیرات ادا کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے صدقہ خیرات کرنے کا مزاج اس کے اندر ہونا چاہیے، ایک لازمی چیز ہے۔ اگر صدقہ خیرات نہ کرے تو وہ بخیل اور کنجوس کہلائے گا۔ لہذا اس مبارک مہینے میں یہ چیز بہت نکھر کر اور ابھر کر آتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت ماہ مبارک چل رہا ہے، اس مبارک مہینے میں مال زکوٰۃ کو پوری امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم سرسری مال زکوٰۃ ادا کر دیں اور ہم یہ اس تصور میں رہیں کہ ہمارا زکوٰۃ کا مال ادا ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہ ہو، بلکہ ہمارا پورا حساب لگائیں، ہمارے پاس جتنا مال ہے اس مال کا پورا حساب لگا کر برابر سرابر جو مستند ہمارے علماء ہوتے ہیں ان علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ مال زکوٰۃ پر میرے پاس اتنا مال ہے، اس مال پر زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے۔ علماء آپ کی رہبری کریں گے، اور جب مال زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع آتا ہے تو عزیزان محترم بالخصوص اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس مال زکوٰۃ کے اندر ہم اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے خالہ ہوتی ہیں، ہمارے تائی ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہماری چاچی ہوتی ہیں، چچا ہوتے ہیں، اس طرح جو ہمارے آس پاس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان رشتہ داروں کا زیادہ خیال کریں، کیونکہ بہت سارے ہمارے خاندانوں میں رشتہ دار ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں اور مقروض ہوتے ہیں، قرض میں بڑے دبے کچلے ہوتے ہیں، قرض سے نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں پاتے، اور اسی طرح عجیب و غریب پریشانیوں سے وہ دوچار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر کے، اپنے رشتہ داروں کے اندر مال زکوٰۃ ہی صحیح ان کو لے جا کر ادا کریں۔ ہاں اس بات کا خاص خیال رہے کہ زکوٰۃ کا جب مال ہم ادا کریں گے تو یہ تصور اور یہ خیال نہ ہو کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کا خاص خیال رہے کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، کیونکہ مال زکوٰۃ تو ہم اپنے مال کا میل نکال رہے ہیں، اور اس میل کو ہمارے رشتہ دار قبول کر لیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ لہذا مال زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی
ہمارے آس پاس جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ علاقے کے اندر بہت سارے غریب ہیں، بہت سارے بیچارے معذور ہوتے ہیں، بہت سارے بیمار ہوتے ہیں، ان کو لے جا کر اپنا مال زکوٰۃ ادا کریں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ مال زکوٰۃ دے رہے ہیں اس طرح بول کر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ہدیتاً تحفتاً جو بھی کچھ لفظ ہو وہ کہہ کر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تینوں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنی مغفرت کروانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ دوسرا، جو سنت اعتکاف آ رہا ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے، اس اعتکاف کو پابندی سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اور تیسری بات جو زکوٰۃ کے سلسلے میں نے بتائی کہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں خاص خیال رہے، اور اسی طرح صدقہ فطر کی بھی ادائیگی کا خاص خیال رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔